یہ ہماری باتیں اور ہیں حضرت، جو پاک ہوتے ہیں نا ان کو خیالوں پہ بھی گرفت ہوتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید تھے، دم شم کر دے سن لوگ کا، وہ کوئی بیٹی آئی، بس تھوڑی فکر ادھر سے ادھر ہوئی، بس اسی وقت سزا مل گئی، چہرہ بگڑ گیا، بندر کا چہرہ بن گیا۔ کیا جلدی جلدی منہ چھپا کے نا لوگوں کو باہر بھیجا، دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ نمازیں پڑھتے رہے، دن بھی روئے رات بھی روئے۔ اگلے دن فجر پڑھ کے نا لکھا ہے کہ حضرت نے آئینے میں چہرہ دیکھا، تھوڑا سا چہرہ انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی بھی نکوش بندر کے تھے۔ ٹھیک ہے جی، باہر لوگ بھی آئے، حضرت نے کہا بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک، آج بس آستانہ بند رہے گا۔ وہ چلے گئے، سارا دن سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، رات بھی روتے رہے۔ دوسری صبح آئی، پھر چہرہ دیکھا انہیں، کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا چہرہ، لیکن ابھی بھی نکوش موجود تھے۔ تیسرا دن پھر اسی، اب باہر بغداد شریف میں بھی باتیں شروع ہو گئیں، وہ حضرت بوا کیوں نہیں کھول دیتے آج؟ سارا دن روئے، ساری رات روئے۔ اگلے دن جناب پھر وہ آئینہ دیکھا تو چہرہ انسان کا ہو چکا تھا۔ حضرت نے وہ اپنے آستانے کا دروازہ کھولا تو بندہ تو کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے ایک شخص آپ کے شیخ حضرت جنید بغدادی کا خط لے کے آیا۔ آپ نے خط کھولا تو پڑھا، اس میں لکھا کیا تھا؟ وہ کاکا گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈیا تھا۔ گناہ جو کری ہے، 3 دن ہو گیا تو بھی بن کے تیرا محل ڈھونڈیا تھا۔ ایمی تو نہیں میاں صاحب نے کہا تھا میرا پیر مریداں دے سر اتے رہتا۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت، جو آج کل یہ گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اگر بچنا چاہتے ہو حضرت، اس کا طریقہ حضرت ان بزرگوں سے اپنی نسبتیں لگا دو، بچ جاؤ گے۔ یہ شرق پور شریف نقشبندی مجددی خانقاہ ہے، حضرت خواجہ شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی لکھا۔ حضرت کا ایک مرید تھا، میں آپ کو اس دور کے حوالے سے بات سنا، کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گئے، لیکن کیا تھا، اللہ نے زنا سے بچائے رکھا، اللہ نے حفاظت فرمائی، موقع ہی نہیں ملا۔ ایک دن کیا ہوا، باہر کھڑا تھا تو دیکھا سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا، وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے۔ اس کو پوچھتا تو کتنے چل رہا ہے؟ اس نے کہا میں ذرا 3 دن نہیں جانا پہ گیا، میں جمعے کو واپس آؤں گا۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لے بھائی 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کو۔ ادھر سے بھی پیغام آیا کہ خاوند نہیں ہے تو آنا۔ وہ منتظر تھا کہ گاؤں سو جائے سارا، بس پھر میں جاؤں گا۔ وہ جب گاؤں سو گیا نا، جب گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا۔ وہ اگلے دن پھر پیغام آیا، آیا ہی نہیں تو۔ اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن تیرا خامد بھی آ گیا۔ اس نے کہا بے وقوفا، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں آیا، اس نے جمعے کو ہی آنا ہے، آج رات کو ضرور آنا۔ اور رات کو نہ پھر گیا تو کیا دیکھتا ہے، سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، پھر ڈر کے بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر پیغام نے، وہ کئی سالوں کا انتظار تھا، 3 راتیں ملی ہیں، 2 تو نے ضائع کر دی، کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میں آیا تھا اسی وقت تو سکھ بھی آیا تھا تیرا خاوند، دروازہ کھول کے اندر جا۔ اس نے کہا وہ نہیں آیا، وہ جمعے کو آئے گا، لیکن آج آخری رات ہے، کئی سالوں کا انتظار ہے، ضرور آنا تو آج۔ وہ جمعرات تھی نا تو پیران تو محفل ہوں سی، انہوں نے کہا چلو محفل تے جانے ہیں، لنگر شنگر کھا کے نہ پھر جاؤ۔ لنگر شنگر کھادا، محفل ہو گئی۔ وہ جب لگے نا لائن میں دست بوسی کرنے کے لیے تو انہیں بابا جی شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا جا کے ہاتھ چومیا، پیران چوم کے چھڑان لگا تو آپ نے ہاتھ پھڑ لے۔ آپ نے فرمایا اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے، اور سنگیا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے۔ یہ بچنا چاہتے اور کوئی راہ نہیں، یہ پتر میرے تے لبدا بنو نہیں سی اور کوئی راہ لبڑیا، اے راہ فرمایا باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے۔ اور میں آپ کو کسی کی نہیں، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، پتہ نہیں میرے بابے نے منو کنی واری بچایا، بہت گناہگار، لیکن فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ نسبت کا فیض ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہوا ہے، بہت گناہگار، کرم صرف بابے نے بچایا۔ اس ٹائم دنیا سے نہ بولتا پیا ہے، صرف بابے نے بچا لیا، باقی گاڑی کوئی نہیں۔ فرمایا باہر آ جا، کنی واری سکھ بنانی سے
یہ باقی نہیں حضرت جی کو راہ لبدا پہ ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے حضرت جی، ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے، ہر نکر ڈر مار جاندہ یار پیران دے سامنے جانا کس طرح جانا، جوانی ہے اللہ نے صحت دی ہے، ڈر مار جاندہ یار جانا بابے کیڑا منہ لے کے جاؤں گا پیران دے کو، میرا پیر مریدان دے سے جتے ہیں۔ آج اگر بچنا چاہتی ہو تو نسبتیں اختیار کر لو، بچ جاؤ گے ان خانقاہوں سے، ان آستانوں سے وابستہ۔ آج اب دیکھو حضرت جی یہ لجپال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا، تو وہ بچہ گیا باہر کھیلنے، تو وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا، نکلے سارے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ملا ہی نہیں کوئی۔ وہ اب سارے کٹھے ہو کے شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی تھی حضور کاکا کھیڈن گیا ہے تے واپس نہیں آیا، دعا فرماؤ۔ لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے، خاموش۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا مرید لا یرید، مرید تو ہے ہی وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ لپال بڑے ہیں حضرت، کہتے ہیں اچھا چل جڑیا رہے ٹھیک ہے، مرید وہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، حقیقت ہے حضرت، مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ وہ آگے سے چپ ہو گیا، اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے وہ کیسا مرید ہوگا، 18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے، وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لایا۔ تو ظاہر ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ، پھر زخم آتا ہوگا۔ اولاد انتقال کر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے حضرت، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں صبر آتا ہے، ساری زندگی زخم رستا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہی دن تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کو بات ہوئی شاہ صاحب کی، تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بیوی پھٹ پڑی، میں نے شاہ رانی گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادن منا گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے، تو پتہ نہیں کیڑیاں کرامتاں سنانا ہے، میں نہیں منتی، میں ادن منا گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ پیر نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا، تو بلا کے نا وہ سر سے پاک اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو والوا وی ود گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا، کیونکہ شاہ سلمان توسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت ٹینڈ کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹینڈ کرواتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یار میری ٹینڈ نہیں کر دینا، بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس نے جناب وہ وٹی پہ اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا، اندر جناب بیٹے کی محبت کا طوفان، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی محبت میں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ لیکن حضرت آپ کو پتہ طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان نے کیا کیا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا ہوا، یہ اتنا نا دائیں جانب سے اس نے ٹینڈ کر لی تھی، اب بائیں جانب آنے لگا تھا، تو جب ہلانا تو کیا ہوا، وہ آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے سر پہ گرے، نہ بھی گرتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چل رہا ہے، جب قطرے گرے تو بہانہ بن گیا۔ آپ نے پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے، پوچھا نہیں بابیا تم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو تم کیوں روندے ہیں؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا حضرت، اب کیوں روندے ہیں؟ عرض کی تھی حضور یاد ہوئے آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں آپ دی بارگاہ چاہ کے عرضی پیش کی تھی، آپ نے وہ خاموشی اختیار کی تھی، میں بھی نہیں بولیا۔ 18 سال ہوئے نے تے کار دی لڑی ہے تے مینا مارے اس، یعنی میں تے شاہ اور ادن مننا گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے، چل تو گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، تو پہنچ گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا۔ عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا۔ فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، لگا دوڑ تو، اس نے لگا دی دوڑ۔ اب ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے حضرت، جو کہتے ہیں تھل مارو دا اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلان،
इनके साथ कौन भाग सकता है हजरत जी हैं? बड़ी उसने दौड़ लगाई, लेकिन लिखा है जब घर पहुंचा ना तो जाके क्या देखता, सारा गांव इकट्ठा है, बीबियां छत पे चढ़ी हैं, बंदे नीचे खड़े हैं, हैरान होके कहता भाई क्या हुआ मेरे घर? वो कहते हैं ये तो हम तुझे पूछने आए हैं, ये क्या हो गया है? मैं कहा क्यों क्या हुआ? उसने कहा वो देख तेरे सेन में घोड़ा बंधा है, चारपाई बिछी है, उस पर 20 साल का गबरू नौजवान बैठा है। उसने लोगों को पीछे किया, जब देखा अब तो खून ठंडे हो गए हजरत, तब खूनों में गर्मी थी, खून ने खून को खींचा, दोनों सीने मिले, बगलगीर हुए, खूब रोए बाप बेटा। न बाप को बताना पड़ा बेटा है, न बेटे को बताना पड़ा बाप है। जब अंदर का तूफान थम गया ना, दोनों बैठ गए। अब बाप बेटे से पूछता है पुत्रा ऐ ते दस गया किवें ते आया किवें? वो कहता है अब्बा जी जानदा ते पता कोई नहीं, आप ही छोटा जिहा सी, जदों होश आई शऊर बेदार होया ते वेख्या सिखां दे घर, तो उन्होंने कदी नहीं कहा कि तू साडी औलाद है। कहने नहीं तेन रस्ते च अगवा किया, लेकिन यह नहीं है दसदे कीता कितों, जे दसदे ते मैं वापस आ जाना सी। उन्हें कहा अच्छा पुत्र है तो होया जान, उन्हें दस आया कि नहीं? कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैंने घोड़ा तैयार किया, घोड़ा तैयार करके मैं लगाम पकड़ के खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता कोई, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया है। अब वो मुरीद था ना, दिल में सो ख्याल आए, कहता है पुत्रा जे ले जाओ और भाभी होरी पछाणने पैण ते पछाण नहीं जा। कहता अब्बा जी पहली गल तो भाभी होरी एडे सोहने ने, वो लखा च खिलारोगे तो पछाण लांगा, नाले सब तो बड़ी निशानी है यही बाबे होरां दी टेंड हुई है, सिर ते वाल सन हजरत जी, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा है। बस हजरत जी बात वही है, हम तो मायल बकरम है, कोई साइल नहीं है, कोई साइल